کچھ اور سیشنز میں ہمیں نظر آئیں گے. محمد عمر خان ہماری دعوت پر ان شاء اللہ تعالیٰ. تو محمد عمر خان پلیز. آتے ہوئے پبلک ریلیشن شپ مینجمنٹ پہ آتے ہیں, اور اس سے پہلے کیونکہ فوکس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور فوکس کا ہمیں تب پتہ لگتا ہے جب آخر میں آپ کوسچن کریں گے. اگر لوگ کبھی بھی آخر میں کوسچن نہ کریں تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے اسپیکر کی, کہ وہ لوگوں کا فوکس نہیں اپنی طرف رکھ سکا. اور فوکس رکھنے کے لیے جو سب سے بڑا بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو الیکٹرانک ڈیوائس اس وقت آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے وہ بس رنگ نہیں کریں, یعنی وہ اسے آپ سائلنٹ پہ کریں. پہلی چیز جو پہلا سی ہے پبلک ریلیشن شپ مینجمنٹ سیکھنے کا یا اس پہ امپلیمنٹ کرنے کا, 5 سیز میں سے وہ پہلا ہے کریکٹر. سی سے کریکٹر. کریکٹر یعنی عمومی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کردار ہے, اور کردار جب ہم کریکٹر کا لفظ کہتے ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ بھائی کردار کو اچھا رکھنا ہے. کردار تو مطلب کوئی برا انسان بھی ہوگا, آپ اس کے پاس بھی جائیں گے تو وہ اپنا کردار بڑے اچھے طریقے سے شو کرے گا. یعنی وہ ہزاروں قتل کر کے بھی بیٹھا ہوا ہوگا, لٹیرا بھی ہوگا, اس نے کرپشن بھی کی ہوئی ہوگی, لیکن جب آپ اس سے اس کے کریکٹر کی بات کریں گے تو وہ کہے گا کریکٹر میں بڑی چیز ہوں. اور اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہوں گے وہ اس کو بڑا سرائیں گے, چڑھائیں گے. پولیٹیکل پارٹیز میں ایسا ہی ہوتا ہے, یعنی وہ ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے, جو اس کی پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے, چیئرمین ہے, وہ اس نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہوگی اور ثبوتوں کے ساتھ ہوگا. ایون لوگوں کی ویڈیو لیکس ہوئی ہوئی ہوتی ہیں, سب رنگے ہاتھوں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, عدالتوں سے سزائیں ہوئی بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو, اپنے کریکٹر کو بہت جامع بنا کے رکھتے ہیں, بہت سلجھا ہوا بنا کے رکھتے ہیں, بہت خوبصورت اٹریکٹیو بنا کے رکھتے ہیں کہ لوگوں کی ساری توجہ ہمارے کریکٹر کی طرف ہو. کیونکہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ جب لوگوں تک وہ اپنی بات کو پہنچائیں گے, جب لوگوں کے ساتھ ان کے پرسنل ریلیشن بن رہے ہوں گے یا پبلک ریلیشن کریٹ ہو رہا ہوگا, تو سب سے پہلی چیز کیا دیکھا جائے گا؟ کریکٹر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو 40 سال تک صرف اور صرف ان کی 40 سال کی مکی زندگی میں کریکٹر ہی کریکٹر. یعنی اللہ رب العزت نے اس دنیا کے سامنے, اہل قریش کے سامنے, مکہ والوں کے سامنے رسول اللہ کا کریکٹر رکھا. اور اس کریکٹر کی ایگزامپل یہ ہے کہ جب حجر اسود کا تنازع ہوا, کہ حجر اسود یعنی جب کعبے کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا گیا اور اب یہ معاملہ آ گیا کہ حجر اسود کو دوبارہ فٹ کرنا ہے اپنی جگہ پہ, تو سارے قبائل جو تھے انہوں نے اپنی تلواریں نکالنی تھیں, اور ان میں جنگ یہ چل گئی تھی کہ جو رکھے گا اس حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے, وہ پورے عرب میں اور دور دراز علاقوں میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ سب سے افضل قبیلہ ہے اور یہ سب سے افضل سردار ہے. اب یہ ایسا معاملہ تھا کہ کوئی اس پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. تو سب نے یہ طے کیا کہ نیکسٹ ڈے جو بھی حرم کے گیٹ سے سب سے پہلے داخل ہوگا اور وہ جو فیصلہ کرے گا وہ شخص, ہم وہ مان لیں گے. اب اس میں اللہ کی حکمت دیکھیے کہ سب سے پہلے نیکسٹ ڈے جو شخصیت داخل ہو رہی ہے حرم کے گیٹ سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آلریڈی ان کا کریکٹر اتنا صادق و امین ہے, اتنا نفیس ہے, اتنا حسن سلوک کرنے والا کریکٹر ہے کہ لوگوں نے کہا کہ بس یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں پہلے سے ہی قبول ہے. یعنی ابھی انہوں نے ان کا فیصلہ بھی نہیں سنا کہ وہ کیا فیصلہ کریں. اور پھر یہاں اللہ کی تدبیر دیکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹریٹجی دیکھی کہ آپ کو تاریخ اسلام میں ایسی اسٹریٹجی نہیں ملے گی تمام تنازعات حل کرانے میں. اتنی خوبصورت اسٹریٹجی کہ اتنے قبائل, اور انہوں نے ایک ایسا حل نکالا جس کو سب نے قبول کر لیا. انہوں نے کہا سارے قبائل یعنی حجر اسود کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک چادر پہ رکھا اور سب کو کہا کہ چادر کے کونے پکڑ دو. اس طرح سب کی کنٹریبیوشن بھی شامل ہو گئی اور انہوں نے حجر اسود کو پھر اپنے ہاتھوں سے اس کی جگہ پر نصب کیا. تو کریکٹر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے دشمن کو رام کر دیتی ہے. کریکٹر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ایسے ایسے دشمن جو آپ کو نہیں پتا ہوتا وہ آپ کے خلاف سازش نہیں کر پاتے. کریکٹر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی غلط بات بھی اگر ہوگی تو اس پہ بھی پردہ رکھ لیتی ہے. اور کریکٹر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو تدبیر میں بدل دیتی ہے. یعنی کہنے کو بہت چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس چھوٹی باتوں کی بنیاد پہ بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں. یعنی جب لوگ کنفیوز ہو جائیں گے, لوگوں کو جب راستے نہیں دکھیں گے تو لوگ ہمیشہ اس شخص کو دیکھیں گے جس کا کریکٹر سب سے اچھا. تو پبلک ریلیشن شپ مینجمنٹ میں آپ کا کریکٹر جو ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے. یہاں سے تو بگننگ ہے کریکٹر کی. کریکٹر ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اگر صرف آپ اپنی شخصیت میں دیکھیں تو جب آپ بچے تھے, پھر جب آپ پہ جوانی آئی, جوانی کے بعد کا پیریڈ, پھر بڑھاپے تک اور آگے جو وقت آنا ہے, ہر دور میں آپ کے کریکٹر میں ایسی چینجنگز رونما ہوتی ہیں جو آپ نے خود بھی تصور نہیں کی ہوتی. اور وہ چینجنگز کہاں سے رونما ہوتی ہیں؟ آپ کے انوائرمنٹ سے. آپ جس انوائرمنٹ میں ہوں گے آپ کا کریکٹر ویسے ہی بنتا چلا جائے گا. جب ہی ہمیشہ بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اچھوں کی صحبت میں رہو.
بروں کی صحبت میں رہو گے تو برائی کی طرف چلے جاؤ گے. آپ میں سے اگر کوئی بھی افغانی زبان نہیں جانتا اور آپ کو کم از کم 1.5 مہینے کے لیے کابل اور قندھار میں چھوڑ دیا جائے تو 1.5 مہینے بعد جب آپ آئیں گے تو آپ افغانی لینگویج کے مختلف لفظ یاد کر کے آ جائیں گے, یہاں تک کہ آپ کے ایکسینٹ میں, آپ کے پروننسیشن میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز ہے کہ جیسے دھوپ آپ پہ پڑتی ہے اور آپ کے جسم کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے, بالکل اسی طرح انوائرمنٹ جب آپ اس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کے کریکٹر کو موڈیفائی کرنے لگتا ہے. اسی لیے آپ کو اپنا کریکٹر بلڈ کرنے کے لیے پبلک ریلیشن شپ مینجمنٹ میں ہر اس جگہ جانا پڑے گا جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر یہ اثرات پڑیں. یعنی انسان مسجد جاتا ہے تو اس میں ایک روحانی کیفیت رونما ہونے لگتی ہے. رمضان المبارک میں جتنی ہم عبادتیں کرتے ہیں ان عبادتوں کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاک ہو گئے, یعنی ہمیں فیلنگ آنے لگتی ہے. تاک راتوں کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر سے بہت ساری اسپرچولیٹیز فیل ہونے لگتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ پہنچایا ہوتا ہے کہ اس کے اثرات ہم پر پڑنے لگتے ہیں. پبلک ریلیشن شپ مینجمنٹ میں بالکل اسی طریقے سے کہ جب آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس پرپس کے لیے یا جس وجہ سے بھی ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنا ہے تو وہاں کے لوگ کیسے ہوں, میں کن لوگوں میں جا رہا ہوں. جیسے زلمے خلیل زاد کو افغانستان بھیجتا ہے CIA یا امریکہ کہ بھئی افغانستان کے سارے معاملات آپ نے پاکستان سے ڈیل کرنے ہیں, یا پاکستان میں کوئی بھی شخص کو کسی بھی ملک میں سفیر لگایا جاتا ہے تو یہ پیچھے اپوائنٹمنٹ سوچ سمجھ کے ہوتے ہیں. اگر مجھے یہاں بلایا گیا ہے تو میرے پیچھے خانزادہ صاحب نے کچھ سوچا, کچھ دیکھا تو ہی مجھے بلایا. اسی طریقے سے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, جتنے لوگوں کو مدعو کیا گیا ان کے بارے میں کچھ سوچا گیا اور انہیں پھر مدعو کیا گیا. یہ جو پیچھے سوچ ہے, یہ سوچ کس بنیاد پہ؟ یہ اس بنیاد پہ کہ آپ کس جگہ گئے اور آپ کے کریکٹر پہ اس کے کیا کیا اثرات پڑے, آپ نے اپنے کریکٹر کو کس طرح ڈیولپ کیا. تو پبلک ریلیشن شپ مینجمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کریکٹر. یہ چیز ایک دوسرے سے جڑے. عمران خان 22 سال تک کوشش کرتا رہا, پالیٹکس کی, ہر طریقے کی کوشش کی. پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کی, پھر اسٹیبلشمنٹ کے حق میں باتیں کی, یعنی اس نے ہر طریقہ اپنایا. لیکن ایٹ دی اینڈ وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر وہ 100 سال بھی کوشش کر لے تو وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے. لیکن اس نے یہ دیکھا کہ جب میرا کریکٹر لوگ ایکسپٹ کر لیں گے, یعنی وہ کریکٹر لوگ ایکسپٹ کر لیں گے جو اس سوسائٹی کا ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے. اور اس سوسائٹی کا اسٹینڈرڈ یہ بنا ہوا تھا کہ انہیں کوئی بہت ایکسٹریمسٹ بندہ نہیں چاہیے تھا کریکٹر میں, یعنی انہیں کوئی مولوی نہیں چاہیے تھا, انہیں کوئی بہت ریلیجیس بندہ نہیں چاہیے تھا. انہیں بس کریکٹر میں ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو شلوار قمیض پہنتا ہو, جو ان کی ثقافت سے جڑا ہو, جو ہر طریقے کے لوگوں سے ڈیل کر لیتا ہو, کیونکہ یہاں پہ 4-5 صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے نمایاں ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ وہ ایسی باتیں کر لیتا ہو جو الٹیمیٹلی ہمارے مرکز سے ہمیں جوڑتی ہیں. اب سب یہاں پہ سرکاری مذہب اسلام ہے اور مذہب اسلام کا جو مرکز ہے وہ مکہ مدینہ, یعنی یہ وہ مرکز ہے جو قرآن مجید ہے. تو جب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے باتیں کرنا شروع کی, جب اس نے اپنی پہلی اسپیچ میں پرائم منسٹر بننے کے بعد مدینہ ثانی کی باتیں کرنا شروع کی, تو یہ وہ تمام تر اس کے پہلو تھے جو اس نے سمجھے, جو پہلے وہ نہیں سمجھ سکا. کیونکہ اگر یہی چیزیں وہ پہلے سے کرتا آتا تو اس کو ہو سکتا ہے بہت جلدی وزارت عظمیٰ مل جائے. تو کریکٹر ہی صحیح چیز ہے. آپ کے پاس اگر اسٹرینتھ بھی ہے, آپ کے پاس سارے ہتھیار بھی موجود ہیں, آپ کے پاس سب کچھ ہے, پیسہ بھی ہے, وسائل بھی ہیں, یعنی آپ کے پاس ایسی پاور بھی ہے کہ آپ ایک فون کال کے ذریعے پورے شہر کو کنٹرول کرتے ہیں, لیکن کریکٹر نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں. تو کریکٹر مین چیز ہو گئی. دوسرا سی, کمٹمنٹ. آپ بہت اچھے کریکٹر کے مالک ہیں, آپ کے پاس سارے ہنر موجود ہیں, ہر سوسائٹی آپ کو ایکسپٹ کرتی ہے, آپ کے کریکٹر کو ہر طبقے میں مانا جاتا ہے, لیکن آپ اپنے آپ سے کمیٹڈ نہیں ہیں. آپ کا کریکٹر بہت اچھا ہے, ایسے کئی لوگ ہیں اور تاریخ میں ایسے کئی لوگ گزر گئے. ہمیشہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن جو ہوتی ہے وہ ایک ڈگری ہوتی ہے, جو ڈگری یہ بتاتی ہے کہ جو سیکنڈ آیا نا وہ کمیٹڈ نہیں تھا اس طرح جو فرسٹ آیا. اگر وہ اس طرح کمیٹڈ ہوتا, چاہے وہ 1 نمبر سے سیکنڈ آیا, پیچھے رہ گیا, یا کسی بھی وجہ سے الیکشن میں 1 ووٹ سے ہار گیا, یا کسی بھی وجہ سے اس کو منتخب نہیں کیا, تو اٹ مینس کہ وہ کمیٹڈ نہیں تھا. حجاج بن یوسف نے جب عماد الدین محمد بن قاسم کو بلایا
اور کہا کہ اس طریقے سے خون میں لت پت یہ خط ہمیں ملا ہے، اور بیبل کی بندرگاہ پہ جو ہے اس طریقے سے قذافوں نے مسلمانوں کے بحری بیڑے کو کنٹرول کر لیا ہے، اور وہاں پہ بڑے ظلم و زیادتی ہوئی ہے مسلمان خواتین کے ساتھ. تو یہاں محمد بن قاسم کی کمٹمنٹ جڑ گئی. اب معاملہ یہ تھا کہ اس جہاد کے لیے، یعنی اس جنگ کے لیے محمد بن قاسم لیڈ کرے گا یا سلیمان بن عبد الملک لیڈ کرے گا. اب ان دونوں میں باقاعدہ مقابلہ ہوتا ہے، اور دونوں اپنی اپنی تلواریں نکالتے ہیں اور آپس میں لڑتے نہیں ہیں، اپنے جوہر دکھاتے ہیں. جوہر دکھانے کا مقابلہ کہ ایک اپنا رومال اچھالتا ہے، تو وہ جب اپنی تلوار رکھتا ہے تو وہ رومال، مخمل کا جو رومال ہے یا ریشم کا رومال ہے، وہ چلتا ہوا چلا جاتا ہے. سلیمان بن عبد الملک اپنی تلوار سے انتہائی سخت لکڑی جو کلہاڑی کے واروں سے نہیں آسانی سے ٹوٹتی، وہ اپنی تلوار کے ایک وار سے توڑ. مقابلہ ہوتا ہے تاریخ میں کہ دیکھنے والے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن یہاں پہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمٹمنٹ کی بیس پہ. اور کمٹمنٹ کی بیس یہ تھی کہ ایک تو وہ ینگ ایج کا لڑکا عماد الدین محمد بن قاسم، اور اس کی کمٹمنٹ اس کی یہ تھی کہ اس نے صرف اور صرف اپنے لوگوں کو چھڑانے نہیں جانا تھا، بلکہ اس نے اس تمام تر معاملے کو دین اسلام کا معاملہ تصور کیا. اس نے اس حملے کو اسلام کے اوپر حملہ تصور کیا، اور اس نے وہ جو اس وقت کے ہندو راجا تھے اور جن ہندوؤں نے اور قزاقوں نے حملہ کیا تھا بیبل کی بندرگاہ، جو لٹیرے تھے، جو لوٹا تھا، تو اس نے پوری اس ہسٹری کو انڈرسٹینڈ کیا اور اس نے یہ اپنا مائنڈ میک کیا. یعنی اس نے اپنے آپ سے ایک کمٹمنٹ کی محمد بن قاسم نے کہ میرا مقصد صرف وہاں تک پہنچنا نہیں ہے بلکہ اسلام کا بول بالا کر. اور یہی وجہ تھی، ورنہ تو اس نے قزاقوں کو شکست دے دی تھی. وہ چاہتے تو دیبل کی بندرگاہ سے لوٹ جاتے. وہ کیوں سندھ تک آئے؟ وہ اسی وجہ سے سندھ تک آئے کہ ان کی کمٹمنٹس تھی. اور پھر جب آئے تو اللہ نے پھر ان کو عزت بھی دی، فتح بھی دی، اور آج وہی سندھ جو ہے باب الاسلام ہے اس پورے خطے کے اندر جہاں سے اسلام ہے. تو جب آپ کی کمٹمنٹ اس طرف لڑتے لڑتے ہو جائے کہ بھائی ان کو لڑنے کے بعد مال غنیمت جھپٹنا ہے، تو پھر آپ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ ان کی نیتوں میں کوئی ایسی چیز تھی، لیکن جب آپ کی کمٹمنٹ میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ قدرتی عمل ہے انسان کا، ایک فطری عمل ہے. آپ پھول کی طرف کیوں راغب ہوتے ہیں؟ آپ ایک دفعہ کسی پھول کی خوشبو سونگھ لیں اور آپ کو وہ پھول دور سے دکھ جائے، ابھی آپ کو فریگرنس نہیں آئی، آپ کے قدم خود بخود کیوں چلتے ہیں؟ کیونکہ یہ اندر سے آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں خوشبو ہے. تو آپ جب وہاں پہ اپنا فوکس ڈائیورٹ کر بیٹھیں گے تو اس کے نتائج یہ نکلیں گے. اور پھر قرآن مجید میں اللہ نے اس کو اپنے نبی سے اسی طرح بیان فرمایا، اور جو اس کی وجوہات اور اس کے سارے ضمنی چیزیں نکلیں ان میں تمام تر بنیادی پہلو تھے. تو اس کے بعد دوبارہ اسٹریٹجیز کو ترتیب دیا گیا. تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ آپ کی کمٹمنٹ کا لیول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اسی لیے کہ شیطان یا کوئی بھی ایسی خفیہ قوت جو جنات میں شامل ہو، یا آپ کوئی انسان چلے، آپ کے دل و دماغ میں کوئی ایسا وسوسہ نہ ڈال دے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تو اپنی طرف سے بڑا کمیٹڈ ہوں، لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے وسوسوں کی وجہ سے کیا ہونے لگ جائے کہ آپ کی کمٹمنٹ کا لیول کم ہونے لگے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ کو کب پتہ چلے گا؟ جب کوئی ایسا ڈیسیژن کا ٹائم آئے گا اور آپ وہ ڈیسیژن لے لیں گے اور اس کے نتائج آپ کی سوچ کے برعکس ہوں گے، آپ کو تب پتہ لگے گا. یہ ہٹلر کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجی تھی جسے میڈیا وار کہا جاتا ہے آج کے دور میں، کہ آپ چیزوں کو دکھاتے رہو، اتنا دکھاؤ کہ لوگ ناپسند بھی کر رہے ہو تو دکھاتے رہو. الٹیمیٹلی ہوتا یہ کہ لوگوں کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اور اب جب چونکہ عادت پڑ جائے گی تو وہ جو بھی ایسی بات کہہ رہا ہوگا تو وہ کہتے کہتے وہ اس کے کمٹمنٹ کو لیول کو کم کر رہی ہوگی. تو آپ دیکھیں قادیانی جو ہیں کھلیے مسلمانوں جیسے اپنی عبادت گاہیں اسی طریقے سے صفیں بنائی ہوئی ہیں، وہی سب ترتیب دیا ہوا ہے. کئی جگہوں پہ تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. یہ بھی بول دیا انہوں نے کئی مجموعوں میں. دکھاتے رہے دنیا کو. اپنے چینل بنا لیے تھے، ابھی 4 چینل چل رہے تھے، ابھی چند دن پہلے پیمرا نے پابندی لگائی ہے اس پہ. یعنی ہمیں اور آپ کو معلوم بھی نہیں ان کے چینلز بھی چل رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ؟ دکھاتے رہو.
کس نسل کو؟ اس نسل کو دکھاتے رہو جو ابھی نشوونما کے پہلوؤں سے گزر رہی ہے، 5-6 سال دیکھتی رہے گی، 10 سال دیکھتی رہے گی، کنفیوز ہو جائے گی، انہیں اپنے میں اور ہم میں فرق ہی محسوس نہیں ہوگا، اور الٹیمیٹلی ان کا جو کمٹمنٹ کا لیول اپنے دین سے، اپنے مذہب سے، وہ کب کم ہو جائے گا انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور کس وقت وہ قادیانیت کے شکنجے میں آ جائیں گے انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلے گا، اور وہ پھر اس طرح شکنجے میں آئیں گے کہ اچھی اچھی فیملیز کے لڑکے جو بڑی خاموشی سے مطلب انہوں نے قادیانیت میں چلے گئے کہ اب وہ اپنے آبا و اجداد سے، اپنے گھر والوں سے بحث کرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں، نہیں مانتے، اور ان کے گھر والے پریشان ہیں یہ کب ہوا اور کیسے ہوا، یعنی اتنا جلدی ہوا کہ ان کے کچھ دوست تھے بچے کے، اور وہ دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی لائف کتنی ہوتی ہے، 3-4 سال کا پیریڈ ہوتا ہے، یعنی اتنے کم عرصے میں آپ کی اساس، آپ کی فاؤنڈیشن ہی بگاڑ دیتے ہیں وہ. کیسے؟ صرف ایسے کہ وہ جو کمٹمنٹ کا، آپ کا اپنے دین سے جو کمٹمنٹ کا لیول ہے وہ کب کم ہوتا ہے نہیں پتہ لگتا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ 5 وقت جو نماز رکھی ہے وہ اسی لیے رکھی ہے کہ تم اپنی کمٹمنٹ کے لیول کو دہراتے رہو تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ، زبان سے بھی، پریکٹیکلی بھی، اپنی آنکھوں سے بھی، اپنی پیشانی سے بھی. تیسرا سی، کانفیڈنس، پبلک ریلیشن شپ مینجمنٹ. کانفیڈنس بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. آپ میں سے ہر شخص مجھ سے زیادہ تجربہ اور علم رکھتا ہے، آپ میں سے ہر شخص دنیا کو دیکھا ہو، آپ میں سے ہر شخص اپنے اپنے پیمانوں میں، اپنے اپنے لیول پہ اپنا ایک ایسا ہنر رکھتا ہے جو صرف آپ ہی کے پاس ہوگا اور کسی کے پاس نہیں ہوگا، یعنی آپ کی سوچ، آپ کی تدبیر، آپ کی حکمت. لیکن انسان کئی جگہوں پہ ایسا آ کے رک جاتا ہے، یعنی اس کو ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کسی نے روک لیا، پکڑ لیا، اور وہ ہاتھ جو پکڑنے والے ہوتے ہیں وہ اس کا کانفیڈنس لیول ہوتا ہے جو اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. اس میں ایک ہیزیٹیشن آ جاتی ہے، اس میں ایک جھجک آ جاتی ہے، اس کی زبان کبھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. تو یہ کانفیڈنس کہاں سے آئے گا؟ مسلمان کے لیے کانفیڈنس کا جو سب سے بڑا ٹول ہے وہ ہے توکل. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے ایک ایسے راستے سے گزرنا ہے جو سمندر کو چیر کے بنایا گیا، یعنی آپ کے اس طرف بھی سمندر ہے، اس طرف بھی کھڑا ہوا ہے سمندر، اور ایک طویل راستہ ہے، آپ کا کانفیڈنس لیول یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے نہیں، اگر یہ راستہ بن بھی گیا، یعنی آپ ایک حیران تو ہیں یہ راستہ بن گیا، لیکن پھر بھی آپ اس راستے پہ نہیں چلیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہی اتنا طویل راستے، چلو بن بھی گیا قدرتی طور پہ کسی بھی طرح، لیکن کیا پتا کب یہ سمندر مجھ پہ گر جائے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں. یہ وہ کانفیڈنس کا لیول ہے. لیکن جب توکل ہوگا تو پھر انسان ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچے گا کہ یہ میں سمندر میں غرق ہو جاؤں گا، یہ دوبارہ سمندر آپس میں مل جائیں گے، یہ راستہ ختم ہو جائے گا، وہ اس پہ چل پڑے گا. تو موسیٰ کے ساتھ یہی ہوا، توکل تھا. قوم آگے نہیں بڑھ رہی تھی، موسیٰ نے کہا بڑھو، کیونکہ پیچھے کون ہے؟ فرعون کی فوج ہے، تم رک بھی گئے تو تمہیں مار ہی ڈالیں گے وہ. اور یہاں اللہ پہ توکل کی بات ہے. اور جب قوم آگے بڑھی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو راستہ پار کر کے چلے گئے، لیکن یہاں اب فرعون کی جو فوج تھی وہ رک گئی. لیکن فرعون اس وقت اپنے غصے میں، ایک اشتعال میں تھا، تو وہ سب کو ساتھ لے کے پھر غرق ہوا. تو اللہ نے توکل کو آپ کے کانفیڈنس کا معیار بنا دیا. تو اس پوزیشن میں بھی جو توکل ہے، اور توکل کے کوئی نتائج نہیں ہوتے، یعنی اگر کوئی شخص توکل یہ سوچ کے کرے گا کہ جی میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے تو مجھے ٹارگیٹس اچیو ہو جائیں گے. اللہ کہتا ہے کوشش کرو، رزلٹ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، رزلٹ تو اللہ نے اپنی تدبیر اور اپنی حکمت کے اعتبار سے دینے. لوگ ہی کہتے ہیں جیسے کربلا کی واقعے پہ کہ امام حسین بچ جاتے ہیں، اللہ تو اتنا بڑا غالب ہے. اللہ کی حکمت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو آپ توکل کے معیار کو رزلٹ سے سیٹ نہیں کر سکتے، یعنی آپ نے صرف توکل کرنا ہے. خدا نے آپ کو جو بدلہ دینا ہے وہ آپ کے توکل کے بدلے دینا ہے، اور وہ رزلٹ اس کا بدلہ نہیں ہے. خدا کے یہاں تو اس کا دوسرا ہی بدلہ ہے جو اس زندگی کے بعد ملنا ہے. تو جب یہ لیول انسان میں آ جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کا کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے. اب وہ جب کسی بھی مجمع سے جائے گا بات کرنے
اب وہ جب کسی ایک انفرادی بندے سے بھی بات کرنے جائے, یعنی آپ کسی پولیٹیشین سے بات کرنے جا رہے ہیں, مطلب مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے مولانا طارق جمیل صاحب گئے عزیر بلوچ سے بات کرنے, اور یہ وہ ٹائم ہے جس وقت مطلب پوری بند لاشیں, تو مطلب نسل پرستی, اور بڑے خطرناک ٹائم ہے. اب آپ دیکھیں یہاں آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا شخص ایسا ہے کہ اگر ایک تو ان پڑھ, جاہل, پھر دوسرا اس کا جو طریقہ ہے ہتھیار, قتل و غارت گری, اور اس تمام تر چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, یعنی یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جی آپ نے بھوکے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے اور بعد بھی کیا کرنے جا رہے ہیں کہ یہ نہیں کرو, بعد بھی کیا کرنے جا رہے ہیں یہ نہیں کرو, یعنی آپ اس کو اس کے منصوبے سے ہٹانے جا رہے ہیں. تو جب وہاں وہ پہنچے تو ان کی بیس کیا ہوگی؟ صرف ایک توکل ہوگا. کوئی یہ تو چیز نہیں ہوگی کہ جی وہ پیچھے اپنی ملٹری لے کے جا رہے ہوں گے کہ جی میں اگر کچھ مسئلہ ہو تو پیچھے تم آ جاؤ. اور انہوں نے کیا خوبصورت بات کی, اور یہ کوئی ایسی خفیہ بات نہیں, یہ مطلب پورا لیاری میں ایک پورا ان کا اجتماع لگا, اور اس میں انہوں نے سب کے سامنے یہ بات کی. وہ پورا واقعہ انہوں نے سمجھایا کہ ایک آدمی نے 100 قتل کر دیے, اور جب وہ آیا اس نے کہا کیا میری بخشش ہو جائے گی, تو جب سامنے والے نے کہا کہ نہیں ہوگی تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا, یعنی اب 101 قتل ہو گئے. اور لیکن اس کے دل میں جب یہ تھا, یعنی جب اس نے دوسرے آدمی کے پاس گیا تو اس نے کہا تمہاری بخشش ہو جائے گی, تم اللہ سے سچی توبہ کرو. یعنی اس کی دل میں ایک ولنگ تھی, یعنی وہ چاہتا تھا کہ جو مجھ سے گناہ ہو گئے وہ ہو گئے, لیکن اب اللہ مجھے بخش دے, ایک سچی توبہ کرنا چاہتا. پھر اس نے سچی توبہ کر لی اور راستے میں اسے موت آ گئی. تو فرشتوں نے پھر وہ ڈسٹینس دیکھتے ہوئے کہ وہ نیکی کے راستے کی زیادہ قریب تھا یا برائی کے راستے کے زیادہ قریب تھا, اور اس کے اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوا. یہ وہ چیز تھی جس نے, مطلب یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, جو کراچی کے اندر کلنگز تھمی تھی اس جانب سے, امن کمیٹی کی جانب سے, اس کے پیچھے یہ بہت بڑا فیکٹر تھا جو لوگ شاید نہیں مانتے ہوں. تو یہ کیا تھا, کیسے وہ پہنچ گئے, کیسے اتنی بڑی بات, اور ایک ایسے لوگوں کے سامنے جو ایکسیپٹیبل ہی نہ ہو. یہ وہ توکل تھا, یہ وہ کانفیڈنس بھی ہے, کمٹمنٹ بھی ہے, آپ کانفیڈنٹ, لیکن آپ کے پاس کوئی کاز نہیں. آج مغرب کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے, مغرب کے پاس کوئی کاز نہیں. مغرب کیوں ڈسٹرب ہو گئی ویسٹرن سوسائٹی؟ اسی لیے ڈسٹرب ہو گئی کہ ان کے پاس کوئی رواج ہی نہیں, کوئی کاز نہیں, کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی ٹارگیٹس نہیں. ان کی زندگی جانوروں جیسی ہے, یعنی ان کی زندگی بالکل ان جانوروں جیسی ہے جو جنگل میں بس چرتا پھرتا ہے, کھاتا رہتا ہے, پھر جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کی جوانی کی جو لذتیں اس کو چاہیے ہوتی ہیں وہ کسی سے بھی پورا کر لیتا ہے. کبھی وہ جانور ننگا ہوتا ہے تو کبھی وہ کسی کپڑوں میں, کبھی کسی اسٹائل. ان کے پاس کوئی کاز ہی نہیں, اور وہ اسی طرح مر رہا. یعنی وہ کسی بھی چیز کو اپنا دل بہلانے کے لیے ایک شوق بنا لیتے, وہ کہتے ہیں یہی میرا کاز ہے, یہی میرا ٹارگیٹ ہے. یعنی کئی ایسے اکنامسٹ ہیں, کئی ایسے امیر ترین ویسٹرن لوگ ہیں جن سے پوچھا کہ آپ امیر کیوں ہونا چاہتے تھے, وجہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی ریزن ہی نہیں تھا زندگی کا, ہمیں پیسہ کمانے میں مزہ آنے لگا اور پیسے سے ہمیں آسائشیں ملتی تھی, یہی ہمارا کاز بن گیا. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, کیا یہ سیم کاز ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے لوگوں؟ کیا یہ سیم کاز آج ہمارے بچے کو نہیں سمجھایا جا رہا؟ کیا یہ سیم کاز, یہی سیم ٹارگیٹ, یہی سارے سیم ریزنز ہماری تعلیمی درسگاہیں, یہاں تک کہ گھروں سے بھی یہی کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ حالات ایسے بنا دو, آپ کی معیشت کو جکڑ دو, آپ کو قرضوں میں مبتلا کر دو, مہنگائی کر دو, تو آپ کے پاس جب زندہ رہنے کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا, تو الٹیمیٹلی آپ کہو گے میرا تو یہی ٹارگیٹ ہے. لیکن اگر آپ ایک ایسے معاشرے میں رہو جو سود سے پاک ہو, تو آپ کے کاز یہ نہیں ہوں گے, پھر آپ کے کاز دوسرے ہوں گے, پھر آپ اپنے دین کی ریسرچ میں جاؤ گے, پھر آپ
دعوت کا کام کرو گے، پھر آپ تبلیغ کی طرف جاؤ گے، آپ کو نئے نئے علوم ملیں گے. یہ جابر بن حیان کیسے پیدا ہو گئے؟ یہ بڑے بڑے جتنے بھی ڈسکوریز ہوئی، جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، مسلمان ہی کیوں تھے؟ کیونکہ ان کے کازز پیسہ کمانا نہیں تھا. ان کے سارے بنیادی پہلو، ان کے ٹارگٹس، ان کے مقاصد صرف اور صرف یہ تھے کہ اللہ کی قدرت کو دیکھو، ایکسپلور کرو، اور اس ڈسکور کرنے سے دین کے کاموں کو آسان کرو، اپنی امت کے لیے کچھ بہتر کرو، تاکہ آنے والی نسل اس راستے پر چل سکے جس سے امت کا نام روشن ہو. لیکن آج نہیں، یہ تقریباً کوئی کم از کم 350 سال کا منصوبہ ہے. ہم تو 350 سال میں کسی ایک دہائی میں آ گئے، صدی بھی نہیں کہہ سکتا، یعنی ہم چند دہائیوں کے مہمان ہیں. تو وہ منصوبہ ساز لوگوں نے کیوں ایسا کیا؟ کیوں جب اسپین سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا تھا تو کہا کہ کپڑے بھی اتار دو ان کے، کیا لے جائیں گے ایسا یہ کپڑوں میں چھپا کے؟ کتابیں نہ لے جائیں. کس کی لکھی کتابیں تھیں؟ ہمارے ہی مسلمانوں کی لکھی کتابوں کو روکا گیا. اور بنانا کیوں کیا گیا؟ کہ کہیں چھپا کے کوئی کتاب بھی نہ لے جائیں. یعنی وہ فارمولے، وہ راز، وہ تمام تر آج جتنی ٹیکنالوجی کے اوپر امریکہ کہتا ہے کہ جی ہم نے بنائی ہے، آج گرام بیل کا نام ہوتا ہے کمیونیکیشن میں، سب غلط ہے. آپ سے حقیقت کو تو چھپا دیا گیا. یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک اسٹوری ہے. KFC کا مالک جس نے KFC کی بنیاد رکھی، یہ ساری اسٹوریز ہیں. یہ حقیقتیں کچھ اور ہیں اس کے پیچھے. یہ کریکٹر اٹھاتے ہیں دنیا میں سے، اپنے ویسٹ میں سے. ایڈیسن کو اٹھایا، پوری ایک اسٹوری اس کی ترتیب دیتے ہیں کہ جی وہ ایک بڑا غریب لڑکا تھا، ریل کے انجن میں اس نے پڑا، بلب کو اس نے ایجاد کیا، اور ایک ایسی ایک بڑی اسٹوری بن گئی. آج ہم اپنے مسلمان بچوں کو ایڈیسن سے موٹیویٹ کریں کہ اس نے بلب بنایا. اس سے پہلے یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی تھی، یہ سارے پریکٹیکلز بھی ہو چکے تھے. لیکن ویسٹ اپنے آپ کو غالب رکھتا ہے ہر جگہ، اور وہ اس طریقے سے پورٹریٹ کرتا ہے. تو جب آپ کے پاس کاز صحیح نہیں ہوگا، آپ کی پبلک ریلیشن مینجمنٹ بالکل ایسی ہے کہ آپ نے ایک درخت تو لگا دیا، وہ بڑا تناور درخت ہو گیا، اور وہ درخت پھل بھی دیتا ہے، لیکن اس کا پھل کسی کے لیے کارآمد نہیں. یعنی وہ ایک آرٹیفیشل پھل جو آج ہو رہا ہے. آپ کے یہاں ہالینڈ سے، یعنی پاکستان میں جو بیج آتا ہے، جو ہمارے یہاں زراعت ہوتی ہے، ایک ہمارا سیڈ بینک بنا ہوا ہے انٹرنیشنل. ہم کمیٹڈ ہیں ایز نیشن، ہمارا ملک کمیٹڈ ہے کہ ہم ان سے ہی سیڈ لیں گے. اور وہ جو سیڈ آتا ہے وہ آرٹیفیشل سیڈ ہے. وہ اس کو باقاعدہ سیٹلائٹ سے مانیٹر کرتے ہیں کہ آپ نے اگر وہ ایک سیڈ ڈالا ہے تو وہ ایک سیڈ ایک ہی بار کا ہے، اور اس کے پھلوں کے جتنے سیڈ ہوں گے اس سے کوئی نیا درخت نہیں نکلتا. یہ آرٹیفیشل سیڈ ہے. یہ جو آپ نیسلے کا جتنا دودھ پیتے ہیں یا پی چکے ہیں، یا جو آنے والی نسلیں پی رہی ہیں، یہ کیا ہوا تھا آپ دیکھیں تو صحیح. 1970 میں گاؤں دیہاتوں میں کیمپینز چلی ہیں. وہ کیمپین یہ چلتی تھی کہ جی آپ کی اولاد ہوگی تو ماں اپنا دودھ نہ پلائے، اس سے ماں کی جان کو خطرہ ہے. تھوڑی سی فنڈنگ کر دی انہوں نے کہہ دیا یہ بڑی اچھی ایک ہیلتھ کیمپین چل رہی ہے، اس میں UN کے لوگ انوالو ہو گئے. مقامی لوگوں جو مقامی ڈاکٹر ہوتے ہیں، مقامی زبان جانتے ہیں، انہوں نے جا کے ان کو کنونس کر لیا کہ بھائی یہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، تمہیں دودھ نہیں پلانا ہے اپنے بچے کو. تو بچہ کیا پیے گا؟ بچے کو تو دودھ چاہیے. اور پھر وہیں پہ لیکٹوجن آتا ہے آپ کے پاس. یہ سب پوری کیمپین مشکل سے کیمپین 5 سے 8 سال چلتی ہے. اس کے بعد ایڈورٹائزمنٹ شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ اور ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ مطلب اب یہ بہت اور آگے کہ اگر اولاد کی اولاد ہوتی ہے تو دادا بولتا ہے نیڈو لیکٹوجن یہی پلانا ہے، کیونکہ ہم نے بھی تمہیں یہی پلایا، ہم نے خود بھی یہی پیا. یعنی آپ کے ذہنوں میں وہ بیٹھ گئی ہے وہ چیز. تو اب تو آپ کے کازز بھی جو ہیں وہ بہت موڈیفائڈ اور ہائی لیول کے ہونے چاہیے. یعنی اب یہ کوئی عام دور تو ہے نہیں کہ آپ ان چیزوں سے نکل سکیں. اب تو معاملات بھی بہت اوپر لیول کے سوچنے چاہیے
کہ بھائی آپ کا کاز ایسا ہو جس پہ، کیونکہ آج کے دور میں آپ اور میں اگر یہ کہیں جی اس معاشرے کو سود سے پاک کر دو، کوئی نہیں مانے گا. ضیاءالحق کے دور میں اسلامی نظریاتی کونسل نے ریٹن آج پڑھا آپ قومی اسمبلی کی جائیں لائبریری میں لکھا پڑھا، وہ 87 میں 86 میں لکھ دیا انہوں نے، بھائی سود سے پاک کر دو، اسلامی مملکت ہے اس میں سود کا نظام نہیں چلے گا. روک دیا اس کو، قومی اسمبلی کے فلور تک نہیں آنے دیا. کیوں؟ پھنس گئے. اب اس پھنسے ہوئے معاشرے کے اندر آپ اور ہم کیسے اپنے کاز سیٹ کریں؟ پھر جو ہم پبلک ریلیشن شپ مینجمنٹ کی بات کریں گے تو ہمارے ٹارگیٹ بھی پھر چھوٹے ہی ہوں گے. اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ کیا ہوں گے؟ کسی ایسے فرم کو اٹھا لو، کسی ایسی ایجنسی کو اٹھا لو، کسی ایسی آرگنائزیشن کو اٹھا لو جو ہمیں قرضہ دے دے. آپ کریکٹر وائز بہت اچھے، دنیا آپ کی تعریفیں کرے، آپ میں کانفیڈنس بھی ہے، کمیٹڈ بھی ہیں، آپ کا کاز بھی بہت اچھا ہے، یعنی آپ کا نعرہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن کنسسٹنس نہیں. آپ بڑے پھر بیٹھ گئے، پھر بڑے پھر بیٹھ گئے. آپ کے ہرڈلز آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میری فیملی ہے، میں نے اسے بھی ٹائم دینا ہے، اس میں آپ کی صحت بھی. آپ ایک اچھا کام کر رہے تھے، اچھا کام کرتے کرتے صحت اچانک خراب ہو گئی، آپ کا کاز رک جائے گا. قائد اعظم کو ٹی بی ہو گئی، چھپا کے رکھی انہوں نے 3 سال تک، نہیں بتایا. انہوں نے کہا مرنا ہوگا تو مر جاؤں گا، جینا ہوگا تو جی جاؤں گا، لیکن اگر بتاؤں گا تو پیچھے جتنے مسلمانوں کی ایک آس بنی ہوئی ہے وہ ٹوٹ جائے گی. تو اس میں آپ کی صحت بھی ہے، آپ کی فیملی بھی ہے، آپ کے اپنے فائنینشیل معاملات بھی ہیں، سب چیزیں. آپ تبھی کنسسٹنس کے ساتھ یعنی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں کسی چیز کو، اور لوگ آپ سے تبھی کنونس ہوں جب آپ کنٹینیو کرتے ہیں. وہ کنٹینیو ایک ہی نعرہ لگاتا رہا، یہ کرپٹ ٹولہ ہے، یہ کرپٹ مافیا ہے، کرپشن کرپشن کرپشن، ایک ہی نعرہ لگاتا رہا. پاناما تک پہنچا دیا اس نے. پاناما کے بعد اس کے نعرے کو ترویج مل گئی. اب تو اس نے کہا اب تو میں نے یہی نعرہ لگانا ہے، جبکہ اس سے پہلے اس کی پارٹی کے مینیفیسٹو میں کرپشن کا ذکر نہیں ہے. اس کی پوری پارٹی کا جو مینیفیسٹو اس میں یہ تھا کہ جو جوڈیشری یعنی جو عدالتوں سے انصاف کی ترسیل میں تاخیر ہوتی ہے اس انصاف کو ہم آسان بنائیں گے اور جلدی کریں گے. اس بیس پہ اس کی پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف تھا. لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ بھائی انصاف کا معاملہ تو ایک بڑا دیر پا معاملہ ہے، اور یہ ان سے تو میرا جھگڑا بھی نہیں ہے، جوڈیشری تو پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی نہیں ہے، تو اس کے پاس جو ٹول تھا وہ تھا ایک ایسی چیز جو اس کو وہ بیانیہ بنا لے. آج مسلمانوں کے پاس آلریڈی اتنا بڑا ٹول موجود ہے کہ جب دوسری وحی آئی تو سورہ مدثر میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا ویژن دیا کہ یہ کرنا ہے. وہ پورا ایک مشن ہے، اور وہ صرف اس وقت رسول کے لیے نہیں تھا، وہ سب مسلمانوں کے لیے کہ بھائی اس پہ جب آپ بالغ ہو گئے، جب آپ کو عقل آ گئی، جب آپ کو سمجھ آ گئی، تو آپ وہ 5 آیات جو سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات ہیں وہ آپ کی زندگی کا مشن ہے. یہی کنسسٹنس ہے، اسی پہ آپ نے لگ جانا ہے. اور وہ کیا ہے 5 آیات؟ اللہ کی کبریائی کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، جو ہمارا کلمہ بھی ہمیں بتاتا ہے. اور اگر کوئی اپنی خدائیت کا اعلان کرتا ہے تو اسے روکو. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے. پھر تیسری چیز ہے پاکیزگی، یعنی وہی کریکٹر کہ تمہارا ظاہر و باطن ایسا ہو کہ تمہارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور پھر جو اس کی 4 آیت میں ہمیں چیز ملتی ہے کہ تمہیں اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، یعنی دعوت کا کام کرنا. اور 5ویں چیز کہ اس میں تمہیں قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، یعنی یہ ذہن بنا کے نکلنا ہے. اب وہ قربانیاں بہت ساری ہو سکتی ہیں، ضروری تو نہیں کہ وہ جہاد کے میدان میں گولی کھانا قربانی ہو. وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی ایسے فرم میں کام کرتے ہو جہاں پہ لوگوں کو آپ کا داڑھی رکھنا پسند ہو، اور آپ یہ قربانی دے رہے ہیں کہ جی سب کو ترقی مل رہی ہے، آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک بڑا عجیب و غریب سلوک ہو رہا ہے، یعنی آپ کے ساتھ ایک تعصب نکالا جا رہا ہے، آپ کو بالکل ایک پتہ نہیں کیا سمجھا جا رہا ہے، آپ کو مختلف القابات سے نوازا جا رہا ہے، پیٹھ پیچھے آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ بھی قربانی ہے.